الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے پھر سے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہیں ہر روز کی طرح، اور آج کا جو ہمارا اسلامی تاریخ ہے وہ یہ ہے جنات کون ہے، جنات کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ دیکھیں، قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے، اور انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، تو ہم لوگوں کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، جناتوں کو، خبیثوں کو اور جو بدبختوں کو کس سے پیدا فرمایا؟ کس سے؟ آگ سے پیدا فرمایا۔ اب یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے سارے کے سارے بدبخت ہیں، یاد رکھو جناتوں میں اور ان میں بھی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو جنوں کا بھی تذکرہ آیا ایمان لانے کا قرآن میں۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسانوں سے پہلے ہی جناتوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، ایک طویل زمانے تک، یعنی ایک لمبے زمانے تک وہ زمین میں آباد بھی رہے۔ پھر انہوں نے کیا کرا؟ فساد مچانا شروع کرا، خون بہانا شروع کرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ کہاں بھگا دیا؟ فرشتوں کے ذریعے سمندر کے جزیروں میں اور دور دراز کے پہاڑوں کی طرف ان کو بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا۔ کون تھا؟ شیطان بھی جنات میں سے ہی تھا، لیکن وہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کو سجدہ کرنے کا، جھکنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کرا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا، اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ وہ یاد رکھو، وہ فرشتوں کا سردار تھا، جنت میں رہتا تھا، اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ یہ اس طرح یاد رکھو، تکبر کرنے سے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی ہوا کرتا ہے آدمی۔ اس لیے اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان نے کس طریقے سے تکبر کرا، اور اس کے اندر عاجزی نہیں تھی، اور کتنا بڑا وہ لیڈر تھا، فرشتوں کا لیڈر تھا، ہر ایک وہاں پر کیسا بڑا لیڈر تھا، اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ ہر چیز تھی، وہ عبادت بھی کرتا تھا، علم بھی اس کے پاس بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا؟ ایک تکبر تھا، ایک کیا تھا؟ گھمنڈ تھا۔ اسی گھمنڈ نے اس کو ایسا رسوا کرا، اس سے ساری نعمتیں چھین لی، اس کو دنیا میں بھیج دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو ایسے میں آدمی کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر اگر علم ہے تو ہم کو کسی کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم خوبصورت ہیں تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی بھی معاملے میں اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے تو ہم کو کسی بھی معاملے میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، ہمیشہ تکبر آدمی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے نا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت، کیا بنا کر؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کے لیے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا بھی ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جنات میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اور ایمان لانے کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے جنوں کا، اور حدیث میں اسلام کی دعوت دینے کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو ہم کو آج پورا طریقے سے پتہ لگا کہ جنات کون ہے، جنات کی پیدائش کیا ہے، اور شیطان کن میں سے تھا، شیطان کیا تھا۔ شیطان اسی جناتوں میں سے تھا، اسی خبیثوں میں سے تھا، اور وہ پہلے کیا تھا؟ ایک بہت بڑا فرشتوں کا سردار تھا، اور کیا تھا؟ وہ ایک جنت میں اور کسی طریقے سے بہت ساری چیزیں تھی، اس کے پاس کوالٹی تھیں، اور ہر ایک چیز اس کو حاصل تھی، تمام نعمتیں اس سے چھین لی گئیں۔ کس وجہ سے؟ تکبر کرنے کی وجہ سے۔ کیا نہیں کرا اس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، جھکنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے اپنی دلیلیں کیا دیں کہ ہم آگ سے بنے ہیں، اور آگ کہاں جاتی؟ اوپر، اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ نیچے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہی رہنے دو، ان کو ادھر ہی پچھاڑ دو۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ہم جو جانتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے ایسے دھتکار کر ذلیل رسوا کر دیا۔ بات بڑی لمبی ہو رہی ہے۔ پھر نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔
اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے یعنی پھاڑ کر کے آپریشن کر کے دل کو نکالا. پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا. فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا. پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹانکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا واقعہ ہے جہاں آپ دودھ پینے گئے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے علاقے میں اور وہاں پر رہ رہے تھے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تھے, وہیں پر آپ کی پرورش ہو رہی, تربیت ہو رہی تھی. تو ایسے میں ایک مرتبہ آپ جنگل کی طرف گئے ہوں گے ایسے ہی کھیلنے کودنے کے لیے, اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. تو ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا, آپ کے سینے کو چاک کر اور دل نکالا. ایسے کر کے سارا واقعہ ہوا. تو ان کے بھائی جو تھے وہ گھبرا گئے اور اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا, پورا قصہ حال دریافت کرا. حضرت حلیمہ بھی بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر کیا ہے, یہ پرائے کا بچہ ہے. تو اس طریقے سے ساری باتیں ہوئی ہیں. وہ خیر ایک الگ بات لمبی ہو گئی بہت زیادہ. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. تو بھائی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کے اوپر بڑی سخت وعید آئی ہے. کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ ہم نماز کو چھوڑیں. بہرحال کتنے ہی علم ہو ہمارے پاس, لیکن ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. نماز پڑھنا ہے. اب بات یہ ہو سکتی ہے کہ یار چلو ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے, ایمان کا ہونا شرط ہے. جب ہمارے پاس ایمان ہوگا تبھی ایمان والوں کے اوپر نماز فرض ہوگی. تو یہ خیر دلیلیں ہیں, ان دلیلوں میں ہمیں نہ پڑھ کر کے ہمیں اپنی عقل مندی نہیں دکھانا ہے. شیطان کا کیا حال بنا ہے, دلیلیں اس کے پاس بھی تھیں اور علم بھی اس کے پاس تھا, لیکن عاجزی نہیں تھی, عمل نہیں تھا. تو وہ اس وجہ سے وہ سارا کا سارا اس سے چھین لیا گیا. تو اس وجہ سے ہمارے پاس بھی علم ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے. ایمان والوں کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے. جب ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ہم کیسے نماز پڑھیں. اس طریقے سے دلیلیں نہ کریٹ کرو, نہ بتاؤ, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس طریقے سے نمازیں پڑھ لیں اور پھر دلیلیں یہ بھی دی جاتی ہیں کہ اگر ہم ایسی نماز پڑھتے رہے بغیر ایمان کے, ایسے تو منافق بھی پڑھتے تھے. ارے بھائی وہ چیز الگ ہے, یہاں الگ ہے. آپ نماز پڑھ لو, آپ نے زبان سے اقرار کر لیا نا کہ ہم مسلمان ہیں, بس اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی ایک دن اقرار کر لے گا کہ ہم ایمان والے ہیں. تو نمبر 4 ہے سنت کے بارے میں ہدایت کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے. تو قرآن کریم میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کو ہر روز پڑھتے ہیں. نماز میں کئی رکعتوں میں پڑھتے رہتے ہیں, سنتوں میں پڑھتے ہیں, فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں. تو کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو یہ ایک دعا ہے, تو اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے, مانا کہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے اور ہمارے پاس ابھی اتنا لیول کا ایمان نہیں ہے تو ہم کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت, نماز کے بعد کی تسبیحات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر, یہ 99 مرتبہ ہوا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ مل کر 100 ہوئے, پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یاد رکھو یہ وہی گناہ معاف ہوتے ہیں جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں. ایسا نہ سمجھ لینا کہ ہم جناب بڑے گناہ کری آئے ہوں اور سب کچھ کری آئے ہوں. اس کے بعد ہم نے کیا کرا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, چوتھا کلمہ پڑھ لیا. تو اس سے ہم سمجھے کہ بھائی اب ہم بہت پاک صاف ہو گئے ہیں, اب ہم اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھنے لگے ہیں, اب اپنے آپ کو اوور ایکٹ کرنے لگے ہیں. کیوں جناب کہ ہمارے گناہ پاک صاف ہو گئے, ہم گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں. کتنے ہی ہمارے گناہ تھے, وہ اگر گناہ اس کے, ہم نے حدیث سن لی تھی کہ خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں, وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. بھائی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہی معاف ہوتے ہیں, یاد رکھ لینا چاہیے. ایسے ہمیں اوور ایکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسمارٹ بننے لگیں. تو اس لیے اسمارٹ بننا نہیں چاہیے, بلکہ ہم کو یہ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے, اللہ اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھتے رہنا چاہیے, اور کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طریقے
طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی خوب زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 6، بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، ایک گناہ کے بارے میں اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ جس طریقے سے ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا اس کا وہ دین ہرگز قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ تو اللہ کے جو پسندیدہ جو مذہب ہے وہ بس خالی اسلامی ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ یار نہیں وہ یہودیوں کا ہم طریقہ اپنائیں یا یہودیوں کے مذہب میں ہم جائیں یا ہندوؤں کے کلچر کو اپنائیں یا اور بھی کچھ چیزیں ہم کریں اور ہم سوچیں کہ یار ہماری جنت میں ہو جائے گی، جنت ہم کو مل جائے گی، بھائی ایسا نہیں، اللہ نے ہم کو صاف بتا دیا ہم کو وہی دین چاہیے جو اس دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی سا طریقہ کوئی سا دین ہم کو نہیں چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بات بڑی لمبی ہو گئی دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ تو ہمیں ان کے مال سے تعجب نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کہاں اتنا کچھ ہے؟ یہ تو جناب کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ان کے پاس تو یار دولت کی بھرمار ہے، اولادیں ہیں، اولاد جیسی نعمت ہے اور بھی ساری چیزیں ہیں۔ اب ہمیں یار بڑا آشچر ہوتا ہے، ہم بڑے تعجب میں پڑتے ہیں۔ تو اللہ کہنا ہے ایسے تعجب میں نہ پڑنا، یہ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے مال سے تعجب نہ کرو۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں قبر کے 3 سوال کون سے ہوں گے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون کا ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ما دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں، وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے نبی ہیں۔ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی حدیثوں میں آتا ہے نا کہ کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، آرام سے لیٹ جاتا ہے، جنت سے ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ یہ 3 سوال بڑے آسان ہیں یار، ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ 3 سوال رٹ لو، کیا دقت ہے؟ 3 سوال رٹ لی، ما ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی ھذا الرجل، سب ہمیں پتہ ہو گیا بھائی۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی امت میں ہمیں۔ لیکن بتاؤ تو ایک بات، پہلا سوال من ربو کا، اگر ہم نے رب کو مانا ہوگا جب تو ہماری زبان پہ آئے گا نا من ربو کا، ربی اللہ۔ ہم نے اگر اسلام کے طور طریقے یا اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی جبھی تو ہمارے طریقے منہ پہ آئے گا نا اس وقت میں، ما دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ اور اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، آپ کے شریعت کے مطابق عمل کرا ہوگا، جبھی تو ہمارے منہ پہ زبان پہ آئیں گے نا کہ یہی آدمی ہیں جن سے ہم نے ان کی شریعت پر عمل کرا ہے، ہم نے کیا کہتے ہیں محبت کری ہے ان سے، تبھی تو ہماری زبان پر آئے گا۔ ورنہ ایسے تو آپ چاہے کتنا ہی رٹ لو، کوئی فائدہ نہیں نکلنے والا، کچھ نہیں نکلنے والا، رٹنے سے کچھ نہیں ہوئے گا، وہ مرنے کے بعد نا جو نا وہ سب وہاں پتہ لگے گا۔ تو اس لیے ابھی یہ ہم بہت سوچتے ہیں بڑے آسان ہیں قبر کے 3 سوال بتا دیں، مگر نہیں بتا پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کرو گے اللہ ہمارے قبر کے سوالوں سے حفاظت فرما لے، منکر نکیر کے سوالات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما لے، قبر کے عذاب سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما لے۔ کیوں ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے؟ آج ذرہ برابر بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن کرو فکر، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ آخرت کا معاملہ ہے، پھر آپ کو کوئی دوبارہ زندگی نہیں ملنی ہے بلکہ ایک ہی آخری زندگی ملنی ہے۔ تو آج بات بڑی لمبی ہو رہی ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ کیا کھجور سے علاج ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یار کھجور کھایا نہ کرا کرو، ڈاکٹر سے یار پوچھ لیا کرو، اس کے اتنے فائدے ہیں، آئرن اس میں کتنا ہے، کھجور کھاؤ یار۔
ان عربوں کو دیکھ لو یار، کھجور کھا کھا کے کیسے ہو گئے ہیں۔ نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو نہ چاٹ لے، ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے، اس لیے کہ معلوم نہیں کس دانے میں برکت ہے۔ تو کیا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کھانا کھاؤ دسترخوان بچھاؤ، اور اگر کسی کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر بھی جائے تو اسے اٹھا لو، کیونکہ وہ صاف ستھرا صاف ہے، دسترخوان بچھاؤ کھا لے۔ اب ایسا نہیں کہ لقمہ گر گیا اسے ہم شیطان کے لیے چھوڑ دیں۔ اور کیا کھانے کے بعد جب تک کہ انگلیوں کو نہ چاٹ لے، ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے، کیا کرے؟ جب تک کہ انگلیوں کو نہ چاٹ لے، انگلیوں میں لگا ہوا ہے اس کو چاٹ لینا چاہیے۔ اور کیا ہے آگے بات بتائیے؟ اسے پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں کس دانے میں برکت رکھی ہے اللہ نے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم باتیں ہوئی ہیں آج کی، میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری باتیں ہوئی ہیں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا ہے، اور شیئر ویئر کچھ نہ کرنا، ساتھ ہی ساتھ میں بس ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ کہ ہمیں دین اسلام چاہیے، ہمیں کافروں کے مال سے تعجب نہیں کرنا ہے، قبر کے 3 سوال ہے، کھجور سے کیا علاج بتایا، نبی نے جو نصیحت کری اس نصیحت پر عمل کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، آپ کا سینہ چاک کیا جانا یہ ایک معجزہ تھا، نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہے، ہدایت کے لیے ہمیں کون سی دعا مانگنا چاہیے، اور جنات کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ سبھی چیزوں پر، سبھی موضوعوں پر تھوڑی تھوڑی سی مختصر سی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے